خاطر رکھنا ہے، ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے اور اس کی عطاؤں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، اگلی آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے ذکر کی بات کی اور شکر کی بات کی، اور اس کے بعد نماز اور استعانت کی بات کی صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، یہ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ مشکل کے باوجود اپنے نفس کو اچھائی پر قائم رکھنا، اور تن آسانیوں اور دنیاوی فوائد کے باوجود انسان کو اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، شخصیات کے ساتھ ساتھ صبر کی کیفیات، درجات بدلتے رہتے ہیں۔ نبیین کے لیے صبر کا کوئی اور پیمانہ ہے، صدیقین اور صالحین کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے، اور عامۃ المسلمین کے لیے کوئی اور ہے۔ میں اس کی مثالوں میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے۔ سامعین کرام، عموماً صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ہمیں وہ یاد رکھنی چاہیے جو سب کے لیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، نفس کو حرام اور معصیت سے بچانا۔ جب ہمارا نفس حرام سے بچا، ہم گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو بچایا، تو یہ پہلا صبر ہے۔ اور اطاعت اور بندگی پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم جو عموماً ہم جسے صبر سمجھتے ہیں، پہلی 2 قسموں کو ہم صبر نہیں سمجھتے، کہ مصائب اور آفات و بلیات، پریشانیوں میں منہ سے شکوہ اور شکایت کے بجائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ تیسری قسم ہے صبر کی۔ تو سامعین کرام، فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یہ صبر ہے۔ اور اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں بالکل اختصار کے ساتھ۔ نماز ہم سب ہی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو پیچھے چیزیں ذکر کی، سامعین، معزز سامعین، پیچھے ذکر ہوئی، سب سے پہلے ذکر فاذکرونی اذکرکم، پھر اس کے بعد ذکر ہوا شکر کا واشکروا لی ولا تکفرون، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کے حضور شکر بجا لا بھی رہے ہوتے ہیں، اور صبر پہ بھی قائم ہوتے ہیں، درجہ صابرین پہ بھی ہم فائز ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ نمبر 1، جب انسان اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے روبرو پیش ہوتا ہے، اور اس کی زبان جو ہے اللہ کے حضور ذکر میں مشغول ہوتی ہے، اس کے اعضائے بدن مالک کے حضور اظہار تشکر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارا سجدہ شکر جو ہے، دوسرا سجدہ وہ سجدہ شکر ہے۔ اور اسی طریقے جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ صابرین میں بھی شامل ہوتا ہے، درجہ صابرین کو بھی وہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ موسم کی گرمی اور سردی، شدت و حدت کے باوجود جب وہ مالک کے حضور آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ صابرین کے درجے پر بھی فائز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی، ذکر، شکر اور صبر، اور ایک دوسرا لطیف نقطہ نماز کے حوالے سے جو ہم پیچھے بات کر کے آئے، ذکر کی اقسام میں ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح، یعنی وہ بندہ مومن جو زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو دل سے مالک کے حضور حاضر رہتا ہے۔ اور یہاں کچھ میرے سامعین کو یہ بھی خیال گزرے گا کہ دل سے اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھوں گا کہ ایک ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سڑک کے اوپر لگی ہوتی ہیں، اس آنکھوں کی سڑک کے ساتھ ساتھ وہ شیشے سے بیک ٹو بیک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، رائٹ سائڈ سے آنے والے کو، لیفٹ سائڈ سے آنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے کان میوزک پہ بھی ہوتے ہیں، میوزک بھی سن رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پہ، اس کے پاؤں
بھی حرکت میں ہوتے ہیں، وہ زبان سے لوگوں کے ساتھ گفت و شنید بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ ان سارے کاموں کے باوجود ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کی جو توجہ ہے وہ سڑک کے اوپر ہوتی ہے، وہ اپنی گاڑی کی حفاظت پر معمور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ مومن اپنے دل کو مالک کے حضور اس روبرو پیش کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اور یہ درجہ ذکر لسانی کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بندہ اللہ کے حضور قلبی طور پہ حاضر رہ سکتا ہے۔ اور ذکر بالجوارح، انسان کے اعضائے بدن، اعضائے جسم اللہ کے حضور کیسے جو ہے وہ بندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سامعین، وہ جو بات کی تھی کہ کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا ایسا ذکر ہے جس سے انسان ذکر لسانی بھی کر سکتا ہے، ذکر قلبی بھی کر سکتا ہے، ذکر بالجوارح بھی کر سکتا ہے، وہ ذکر صلاۃ ہے، وہ ذکر نماز ہے، وہ اللہ کے حضور بندگی نماز کی شکل میں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مومن کما حق ہو اللہ کے صابرین میں، اللہ کے شاکرین بندوں میں، اللہ کے ذاکرین بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ نماز پر استقامت حاصل کرے۔ جب وہ نماز پر استقامت کرے گا وہ صابرین، شاکرین اور ذاکرین میں بھی شامل ہوگا، اور ذاکرین میں ذکر لسانی کرنے والے، ذکر قلبی کرنے والے اور ذکر بالجوارح بھی وہ ادا کر چکا ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ پھر وہ درجہ ہوتا ہے۔ درس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں، تا کس نگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری، اللہ اکبر، من دیگرم تو دیگری۔